الحمد للہ وکفا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء اما بعد۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری گھر والی یہ دونوں جنت میں رہو۔ آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہنے لگے تو کان یتوحش فی الجنہ، بخاری میں ہے کہ وہ جنت میں وحشت محسوس کرنے لگے اور تنہائی محسوس کرنے لگے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تنہائی اور وحشت سے آدمی کو خوف اور ڈر آنے لگتا ہے، تو تنہائی سے وحشت اور خوف یہ فطری عمل ہے۔ ایک انسان اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے اور بہت بڑا عالی شان محل اور شاندار کوٹھی 3000 4000 گز پر اس کے پاس ہے یہ، لیکن اگر وہ تنہا ہے اور اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن وہ اکتا جائے گا، اس کو وحشت محسوس ہوگی اور ڈر اور خوف اس کو محسوس ہوگا، تھکاوٹ اس کو محسوس ہو جائے گی۔ اکیلا پن اور تنہائی یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام بخاری میں ہے کہ جنت کے اندر وحشت محسوس کرنے لگے تنہا ہونے کی وجہ سے۔ ایک دن جب آدم علیہ السلام سو گئے جنت میں، جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا۔ جب آپ اٹھے تو آپ نے ایک عورت کو پایا اپنے قریب میں جو اللہ نے آپ کے بائیں پسلی سے پیدا کی تھی۔ آپ نے ان کو کہا من انتی، تم کون ہو؟ اس نے کہا انا حوا، میں حوا ہوں۔ اللہ نے آپ کی وحشت اور تنہائی ختم کرنے کے لیے مجھے آپ کے بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ آدم اور حوا دونوں جنت میں رہنے لگے، لیکن نسی آدم بھول گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اسی درخت کے پاس بھول کر چلے گئے، اور شیطان ان کو کہتا تھا کہ اس درخت کے پاس اگر تم جاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس لیے تمہیں منع کیا ہے درخت کے پاس جانے سے کہ تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نہ رہو بلکہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں بھی کھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔
آدم علیہ السلام بھول کر چلے گئے اور آدم اور بی بی صاحبہ نے اس درخت کا پھل کھایا، اور اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے دونوں کا جنتی لباس اترنے لگا۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو ہمارے لباس مختصر ہو رہے ہیں دن بدن، اور اس کے اندر کمی آ رہی ہے، چاہے وہ عورتوں کا لباس ہے یا وہ مردوں کا لباس ہے، اس کے اندر کمی آ رہی ہے اور وہ مختصر سے مختصر ہوتے جا رہا ہے۔ اس میں بھی ہماری غذا کا اثر داخل ہے، ہم غذا میں احتیاط نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، بس جیسا بھی ہو ویسا ہی ہم کھا لیتے ہیں اس کو، بھائی مجھے مل جائے اور میری اولاد کو مل جائے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام تو بھول کر گئے ایک، اور دوسرا آدم علیہ السلام نے حرام چیز نہیں کھائی۔ جنت کے اندر موجود درخت تو حلال تھا، حلال کھایا اور بھول کر کھایا، تب بھی لباس اتر گیا۔ تو ہم تو حرام کھاتے ہیں اور جان بوجھ کر کھاتے ہیں، احتیاط بالکل نہیں کرتے، ذرا برابر بھی احتیاط نہیں کرتے، غفلت اور سستی برتتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے لباس پر اور مختلف چیزوں پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک شخص جو دعائیں مانگتا ہے اور کہتا ہے یا رب مسجد میں آ کر اور مصلی بچھا کر گڑ گڑاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، آپ نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، فأنی یستجاب لہ، کیسی دعائیں قبول ہوگی؟ قرآن میں ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کے گروہ پاک صاف اور حلال چیزیں کھایا کرو، طیبات یعنی حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال چیزوں کا ذکر کیا کہ کھاؤ پیو حلال چیزیں، طیب پاک صاف بہترین، اور نیک اعمال کا ذکر اس کے بعد کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے حلال بہترین عمدہ اور پاک صاف غذائیں شرط ہے، تاکہ اعمال قبول ہو جائے، ورنہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ حلال غذائیں ہوں، ہماری غذائیں اس کے اندر اشتباہ ہے اور شکوک اور شبہات والی چیزیں اکثر ہم کھاتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کا بہت زیادہ نقصان معاشرے پر اور نوجوان نسل پر نظر آ رہا ہے اور ظاہر ہو رہا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں تو احتیاط برتنا چاہیے بہت زیادہ، اور اس کے لیے ایک قاعدہ بتاتا ہوں، اس قاعدے پر عمل کیا جائے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر حلال چیز کھانا وہ ضروری نہیں ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر حلال چیز کھائیں،
جو بھی حلال ہو وہ میں اور آپ کا ہے، یا جو بھی شک شبے والی اختلافی چیز ہو تو وہ میں اور آپ کھائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فرض تو نہیں ہے کہ ہم ہر حلال چیز کھائیں، ضروری تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے کہ اگر ہم ہر حلال چیز کھائیں، اگر ہم نہیں کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی، بھوکے رہ جائیں گے۔ ہر حلال چیز کا کھانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے جھینگا، جیسے جھینگا جھینگا کے بارے میں مختلف اقوال ہے علماء کے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جھینگا یہ مچھلی کی قسم ہے اور یہ حلال ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں حضرت اقدس مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جھینگا حشرات الارض میں سے ہے، کیڑے مکوڑے میں سے ہے اور مچھلی کی قسم نہیں ہے۔ جھینگا کھانا ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ امداد الفتاویٰ میں بھی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جھینگا یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے اور یہ کیڑے مکوڑوں میں سے ہے، اس لیے جھینگا جو ہے وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے اس پر، اس کا نام ہے التبیان فی حرمت الروبیان، عربی میں، اور ثابت کیا ہے مختلف حوالوں اور دلائل سے کہ جھینگا مچھلی کی قسم نہیں ہے اور وہ حرام ہے، ناجائز ہے اور اس کے کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہمارے ہیں وہ جھینگا کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور جھینگے کی بریانی اور جھینگے کے قیمہ وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ جھینگے کی بریانی ایک طالب علم لے کر آیا تھا اور مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو وہ طالب علم جھینگے کی بریانی لایا۔ میں نے اس کو کہا یہ کس چیز کی بریانی ہے؟ اس نے کہا یہ جھینگے کی بریانی ہے۔ تو اس نے کہا ایک استاد نے مجھے کہا کہ مجھے جھینگے کی بریانی بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے ہمارے گھر میں جھینگا لایا گیا تو میں نے اس کی بریانی بنوائی، اور میں نے کہا کہ استاد جی کو آج جھینگے کی بریانی جو اس کی پسندیدہ بریانی ہے وہ کھلائی جائے۔ میں نے اس کو کہا کہ اس استاد کو کھلائیے اور ہماری طرف سے معذرت ہے، آپ نے اچھا ہوا بتایا کہ یہ جھینگا ہے۔ اسی طرح جھینگے کے قیمے لوگ کھاتے ہیں، اور مختلف طرح سے جھینگے کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے مختلف جگہوں میں، اور لوگ اس سے لطف اور مزہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، ہر حلال کا کھانا تو ضروری نہیں ہے۔ دیکھو اب اس میں اشتباہ واقع ہو گیا ہے اور اس میں اختلاف واقع ہو گیا علماء کا۔ جب اختلاف واقع ہو گیا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، تو بس اب علماء کہتے ہیں کہ رک جائے، ختم، بس اب نہیں، اب تو رک جائے، اب تو اس میں اختلاف ہو گیا، ضروری تو نہیں ہے، اور بہت ساری مچھلی کی قسمیں ہیں، آپ وہ بہترین قسمیں کھائیں مچھلی کی، جھینگا کوئی ضروری ہے کہ آپ جھینگا ہی کھائیں گے؟ بس اور چیز کھا لیں۔ علماء کا اختلاف ہو گیا اس میں، ہر حلال کا کھانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں وہ حرام ہے۔
جیسے کپورے ہو گئے، جس کو آپ کٹا کٹ کہتے ہیں، یہی لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ آپ یاد رکھیں گے کہ ہر حلال جانور میں کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں حرام ہیں، اور ہر حرام جانور میں 7 چیزیں حلال ہے۔ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، اور ہر حرام جانور میں 7 چیزیں حلال ہے۔ اب یہ چیزیں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو حرام ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اور لوگ اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ لہذا جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حرام ہے اور ہمیں نہیں کھانا چاہیے، علماء نے منع کر دیا ہے، اور ان چیزوں میں اس کو شامل کیا ہے جو جانوروں میں حرام ہے، تو پرہیز کرنا چاہیے، لوگوں کو نہیں کھلانا چاہیے۔ ہوٹل والوں کو بھی چاہیے کہ پرہیز کرے اور لوگوں کو ایسی چیزیں نہ کھلائے، تاکہ لوگ غلط طرف نہ جائیں، اچھی غذائیں لوگوں کو کھلائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کھائے آپ، کٹا کٹ تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ جو آپ کھائے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ بہت سارے علماء اور بہت سارے مولویان صاحبان بھی، یہ میں گلشن اقبال میں تھا، وہاں تراویح پڑھاتا تھا، تو ایک فلیٹ میں رہتے تھے ہم لوگ، کچھ دوست تھے، ایک مولوی صاحب تھے، عرب کسی چینل پہ کام بھی کرتے ہیں وہ، ابھی میں نام بھول گیا، اور مجاہدین کا بہت ساتھ دیتے تھے۔ تو منیب نام تھا اس کا، شیخ منیب نام تھا اس کا، بہت زیادہ خدمت کرنے والے تھے وہ۔ اس مہینے میں وہ ہمارے ساتھ آتے تھے وہاں اکثر، اور وہ سحری کرتے تھے ہمارے ساتھ، اور کھانے کے لیے بھی آتے تھے، ویسے تو پتہ نہیں کہاں ہوتے تھے دن میں۔ شیخ منیب تو مجھے کہتے تھے استاد جی، تو جب میں تراویح پڑھا کے آتا تھا تو ایک وہ تھا اور ایک ہم نے امیر صاحب بنایا ہوا تھا دوسرا، تو وہ دونوں کھانا لینے جاتے تھے، ہر ایک سے پوچھتے تھے ساتھیوں سے آپ کیا کھائیں گے، پھر وہ بتا رہا تھا آپ کیا کھائیں گے، آپ کیا کھائیں گے، آپ کیا کھائیں گے، سب لسٹ بنا کے پھر وہ جاتے تھے، اور 1-2 گھنٹے کے بعد واپس چیزیں لے کر آتے تھے، سحری کے لیے بھی اور اس وقت کھانے کے لیے بھی، اگر کوئی اس وقت کھانا چاہتا ہو۔ تو جب میں آ جاتا تھا تو وہ پوچھتے تھے، تو ایک دن جب میں آیا، سب نے چیزیں بتائی، تو میں اس لڑکے کو کہتا تھا کہ بس آپ میرے امیر ہیں، اور آپ نے جیسے چیز طے کر لی تو بس میں ویسے ہی کھاؤں گا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ مولوی صاحب یا تو بریانی کھائے گا، اور یا کوئی زنگر کھائے گا، یا بروسٹ کھائے گا، بس اس کو پتہ تھی چیزیں۔ لیکن شیخ نے اس کو کہا کہ بس استاد جی کا ہاتھ چھوڑو، آج استاد جی کے لیے میں خود لے کر کے آؤں گا، ایسی چیز لے کر کے آؤں گا کہ استاد جی زندگی بھر یاد رکھے گا۔ بولے استاد جی آپ خوش ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی چیز لے کر کے آ جاؤں؟ میں نے کہا شیخ آپ کو جیسے مناسب لگے، میں تو سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کیا چیز لے کر کے آئے گا۔ ان کو دیر ہو گئی جناب، اور ہم لوگ سو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں اٹھایا، کہا سحری کا وقت ہو گیا ہے، اور ہم چیزیں لے کر کے آ گئے، دسترخوان بچھایا ہوا ہے، آپ جو ہے اٹھے وضو کرے اور بیٹھ جائے دسترخوان پر۔ ہم بھی آ گئے، مجھے کہا استاد جی آپ کے لیے میں ایک اپنی پسندیدہ چیز لایا ہوں، آپ کو بہت پسند آئے گی، بہت لذیذ ہے، بہت عمدہ ہے، آپ نے صرف وہی چیز کھانی ہے، باقی کوئی چیز نہیں کھانی ہے آپ نے۔ حضرت دسترخوان لگا اور ہم لوگ وہاں بیٹھ گئے، اور وہ جو چیز انہوں نے میرے سامنے رکھی، کوئی قیمے کے طرز کی چیز تھی، وہ سامنے رکھی، اور میں اس سے مزے لے لے کر کھانے لگا، بہت بہترین، لذیذ، اور بہت لطف آیا، مجھے بہت مزہ آیا جب میں نے خوب سیر ہو کر کھایا، پانی پیا میں نے، اور چائے پی لی میں نے۔ تو اس نے شیخ نے مجھے کہا استاد جی کوئی لطف آیا آپ کو کھانے میں، مزہ آیا؟ تو میں نے کہا ماشاء اللہ بہترین،
تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کٹاکٹ تھے۔ یہ کیا تھے بھائی؟ ہاں یہ کیا تھے؟ یہ کٹاکٹ تھے بھائی، اور یہ ہم آپ کے لیے اسی لیے لے کر آئے کہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ اس کے کیا ہے؟ خلاف ہیں آپ یہ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ خدا کے بندے آپ مجھے پہلے بتاتے، آپ مجھے پہلے بتا دیتے تاکہ میں اس کو نہیں کہتا۔ تو کہہ رہا تھا کہ آپ کو اگر ہم پہلے بتاتے تو پھر آپ کہتے نہیں، اور ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ آپ اس چیز کے کیا ہیں؟ خلاف ہے، لہٰذا اس لیے میں نے آپ کو بغیر بتائے سامنے رکھ دیا اور آپ نے کھا لیا۔ اور اس کھانے کے بعد پھر میں نے کہا تھا کہ میں استاد جی کو بتاؤں گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو آپ حرام چیزوں میں گنتے ہیں، اور آپ نے اس کو کیسے لطف لے لے کر کھایا اور مزے سے آپ نے اس کو کھا لیا۔ تو یہ چیزیں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، آدمی کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اس میں، تاکہ مسائل کا سامنا نہیں ہو۔ تو جھینگا ایک ہو گیا، اور یہ دو چیزیں ہو گئی۔ یہ میں نے آپ کو ان 7 چیزوں میں بتایا جو ہر جانور کے اندر حرام ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے کلیجی، تو کلیجی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ تو یہ جھینگے والا کلپ آپ الگ کریں اس سے، صحیح ہے، وہ جھینگے والا الگ اور یہ کلیجی والا بھی الگ۔ تو کلیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ بس جو چیز حضرت کو پسند نہیں ہے تو بس ہم بھی کوشش کریں کہ بھائی ان چیزوں سے ہم بچیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجی جو ہے وہ آپ نہ کھائے، یا کوئی گھر میں لے کر آئے تو آپ اس سے لڑنے جھگڑنے لگ جائیں۔ میں نے ایک کلاس کے اندر بتا دیا تو طالب علم اپنے والدین کو لے کر کے آیا، کہیں کلیجی گھر میں بنائی ہوگی، تو اس نے کہا کہ ہم نہیں کھاتے ہیں۔ تو کہا کہ کیوں نہیں کھاتے؟ کہا ہمارا استاد ہے، اس نے کہا ہے کہ کلیجی صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے دفتر بلایا کہ آپ نے بچے کو بولا ہے کہ کلیجی نہیں کھانی چاہیے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ایسا تھوڑی بولا ہے میں نے کہ آپ گھر میں جا کر لڑے۔ اب تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم خود بھی گھر میں ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو بھوکے رہو۔ تو جب آپ کو چارج مل جائے اور طاقت قوت آپ کے پاس ہو تو تب آپ نے ان چیزوں کو روکنا ہے، اور وہ چیزیں آپ دسترخوان پر لے کر کے آئیں گے جس کو اکابرین نے، امت نے پسند کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، شک شبے والی اور اختلاف والی چیز یا حرام چیز نہیں ہے وہ۔ تو آپ وہ چیزیں لے کر کے آئیں گے، بچوں کو اس کا عادی بنائیں گے اور خود بھی اس کے عادی بنیں گے۔ لیکن جب اختیار نہیں ہے تو بس آپ چپ ہو جائے وہاں پر، اور لڑے جھگڑے نہیں۔ ہاں مسئلہ تو آپ نے بیان کر دیا، لیکن آپ لڑائی جھگڑے نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا اور اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے بعض طلباء ساتھی یا بعض مجاہدین یا بعض مبلغین جو تھوڑے سے وقت کے لیے تبلیغ میں، جہاد میں یا سے روزے میں یا چلے میں چلے جاتے ہیں، واپس آ کر پھر جوش و خرگوش کے اندر وہ آتے ہیں اور گھروں میں جو ٹی وی رکھے ہوتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ اگر آپ نے کہا کہ یا تو ٹی وی رہے گا اور یا میں رہوں گا، اور گھر والوں نے کہہ دیا کہ بس ٹی وی رہے گا، آپ نہیں رہے تو کہا کہ پھر آپ کہاں فٹ پاتھ میں جو ہے وہ راتیں گزاریں گے؟ لہٰذا گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ آرام، اطمینان اور سکون کے ساتھ ترغیب دے سکتے ہیں، وعیدات بیان کر سکتے ہیں، تعلیم کر سکتے ہیں، احادیث بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، اور آپ کے بار بار تعلیم کرنے سے، تبلیغ کرنے سے انشاءاللہ گھر والوں کے دل کے اندر اللہ یہ بات ڈال دیں گے، ان کے دماغ کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ خود بخود اس سے رک جائیں گے۔
خود بخود اس سے رک جائیں گے۔ عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس طرح جوش اور جذبات کے اندر آ کر کے کام خراب نہیں کرنا چاہیے تاکہ نقصان نہ ہو۔ اسی طرح جو اسٹرابری ہے، اسٹرابری یہ جو پھل ہے اس کے بھی آپ الگ الگ کریں۔ یہ جو اسٹرابری ہے اس کے بارے میں بھی یورپی ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ اس میں 100 قسم کا کینسر ہے، 100 قسم کا کینسر ہے۔ یہ یورپی ڈاکٹر نے اس کی تحقیق کی، اور یہ جو پھل ہے یہ ملتا جلتا ہے زقوم سے، اور زقوم جو ہے وہ ایک کانٹے دار درخت ہے جہنم میں، طعام الاسیم، وہ گناہگاروں کی خوراک ہے، گناہگار لوگ اس کو کھائیں گے۔ تو اسٹرابری کھانا، کلیجی کھانا، اور کٹاکٹ کھانا، اور جھینگے کھانا، تو یہ کھانا تو کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ کوئی واجب ہے، اور نہ کوئی فرض ہے، بلکہ ہر حلال کھانا اور ہر حلال چکنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر حرام اور شک شبے والی چیز سے بچنا فرض ہے۔ حرام چیز سے بھی بچنا فرض ہے، اور دوسرا بھائی شک شبے والی چیز سے بچنا بھی فرض ہے۔ یعنی اس میں شک شبہ ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو جب اختلاف ہو گیا، بعض کہتے صحیح ہے، بعض کہتے نہیں ہے، تو آپ نہیں ہے، بس ختم۔ تو یہ جو ہمارے لباس مختصر ہو رہے ہیں اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، نئے نئے فیشن آ رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور لباس پہن کر بھی ایسے لگتا ہے چست لباس پہننا، اسی طرح اس طرح کا لباس پہننا جس کے اندر جسم کی نمائش ہو، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اس میں سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ غذا کا ہے، سب سے زیادہ اثر اس میں کس کا ہے بھائی؟ غذا کا، خوراک کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ اب ہم لوگ تو خوراک اس طرح کرتے ہیں، جیسے وہ حافظ صاحب تھے نابینا، اپنے دوست کے ساتھ دعوتوں پہ جاتے تھے، اور وہ تو نظر نہیں آتا تھا اس کو، تو اپنے دوست کو کہتے تھے کہ جب کھانا شروع ہو جائے تو مجھے ایسے کوہنی مارو، تمہیں بھی شروع کروں گا کھانا۔ تو ایک دعوت میں گئے، سب چیزیں آ گئی، کھانا شروع نہیں کیا کسی نے، تو بیچارہ جو ہے نا دوست کی کوہنی غلطی سے لگ گئی حافظ صاحب کے ساتھ۔ حافظ صاحب سمجھے کہ بھائی معاملات کیا ہو گئے، شروع ہو گئے، تو آگے جو چیز رکھی ہوئی تھی تو حضرت صاحب نے جو ہے بس سٹارٹ کر دیا کھانا۔ تو ساتھی کو فکر ہو گئی کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ابھی تو چیزیں آ رہی ہے اور بھی، اور اس نے شروع کر دیا۔ تو اس نے ایسا کر دیا تھوڑا، تو جب ایسا کیا تھوڑا سا، تو حافظ صاحب ذرا تیز ہو گئے، اور حافظ صاحب ذرا تیز ہو گئے، اور جب اس نے دیکھا کہ یار یہ تو اس نے تھوڑا اور زور سے ایسا کوہنی ماری اس کو، تو حافظ صاحب نے کہا ارے خدا کے بندے، ایک تو میں اندھا ہوں، اور ایک آپ جو ہے نا اتنے تیزی سے جو ہے مجھے کہہ رہے کہ کھاؤ کھاؤ، تو میں اندھا ہوں، میرا تو خیال کرو، تھوڑا آرام آرام سے آپ لوگ کھائے تاکہ میں بھی جو ہے ساری چیزیں کھاؤں۔ اس نے کہا کہ بھائی ابھی کچھ شروع نہیں ہوا ہے، اور آپ جو ہے ایسے لگے ہوئے خدا کے بندے۔ تو ہم بھی جو ہے وہ ایسے ہی لگے ہوئے، اور حافظ صاحب کی طرح، نابینا کی طرح کچھ دیکھتے ہم نہیں ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے، لیکن ہم کہتے بس ہمارا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے، اور ہمارے پیٹ، ہماری اولاد کے پیٹوں کے اندر یہ چیز چلی جائے، بس پھر حلال حرام جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے ہم کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جس کا اثر جو ہے وہ ہمارے جسم پر بھی پڑ گیا، اور ہمارے لباس پر بھی پڑ گیا، اور ہمارے دیگر اعمال پر بھی اس کا اثر پڑ گیا کہ دیگر اعمال کے اندر بھی کبھی کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اور اسی طرح پر دعاؤں پر بھی اثر انداز ہونے لگی یہ غذائیں اور یہ خوراک۔
لہذا دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا پہننا حرام، ہر چیز جب اس کی حرام ہے تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ وہ تو دعائیں کرتا رہے، یا رب یا رب یا رب، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتا رہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی اور لباس بھی مختصر ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور حلال چیز کے پاس گئے، اور اس کی پاداش کے اندر ایک تو جنتی لباس اترنے لگا، طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے جو درختوں کے پتے تھے وہ اپنے جسم پر وہ چپکانے لگے تاکہ جسم چپ جائے۔ اور اس کے بعد آدم اور حوا کو ہم نے کہا کہ بس اب آپ یہاں رہیں گے نہیں، آپ یہاں نہیں رہیں گے، اہبطا، بس اب یہاں سے اتر جائے، دونوں اتر جائے، دونوں اتر گئے اور زمین پر آ گئے۔ کہتے ابلیس بھی اترا، آدم علیہ السلام کا پہلا پاؤں سری لنکا میں پڑا۔ سری لنکا، سری لنکا کا پرانا نام ہے سرندیپ، سرندیپ، سرندیپ سری لنکا کا پرانا نام ہے۔ یہ سرندیپ میں حضرت آدم علیہ السلام کا پاؤں پڑ گیا اور وہیں پر اتر گئے۔ 40 حج آدم علیہ السلام نے یہاں یہ سری لنکا سے کیے، وہاں جاتے تھے بیت اللہ، ہاں سری لنکا سے جاتے، یہ تمام ملکوں کو کراس کر کے، ملیشیا اور افغانستان اور ہندوستان اور یہ سب کراس کر کے آپ جاتے تھے بیت اللہ۔ 40 حج کے بعد آپ کی ملاقات ہو گئی حوا سے، 40 سال تک ملاقات نہیں ہوئی۔ 40 سال کے بعد آپ کی ملاقات ہو گئی حوا سے، تو حوا جدہ میں اتری تھی۔ جدہ، جدہ کہتے ہیں گرینڈ مدر کو، دادی کو کہتے ہیں۔ جدہ کہتے ہیں کس کو بھائی؟ گرینڈ مدر کو کہتے ہیں، دادی کو کہتے ہیں۔ جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں حضرت حوا اتری، زمین پر سب سے پہلے قدم حوا کا جس مقام پر پڑا اس کا نام کیا پڑا؟ جدہ، اس کو جدہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ جو 40 سال کے بعد ملاقات ہو گئی آدم اور حوا کی، یہ ملاقات عرفات کے میدان میں ہو گئی۔ کس کے میدان میں؟ عرفات کے میدان میں یہ ملاقات ہو گئی۔ عرفات کہتے ہیں جان پہچان کی جگہ۔ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جان پہچان کی جگہ کو عرفات کہتے ہیں، جان پہچان کی جگہ اس کو عرفات کہتے ہیں۔ عرفات میں پہلی دفعہ دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا کہ ہم جنت میں ایک ساتھ تھے اور ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ تھے اور وحشت دور کرنے والے تھے، تو یہاں پر آ کر دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اور یہ جو شیطان ابلیس جس کا نام عزازیل تھا اور یہ فرشتوں کا سردار تھا، کہتے 5000 سال اس نے عبادت کی اللہ کی، اور 5000 سال عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا سربراہ بنایا۔ فرشتے تو نورانی مخلوق ہے، خلقت الملائکۃ من نور، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں، اور ابلیس کان من الجن، وہ جن تھا، اور جنات اللہ نے آگ سے پیدا کی ہے۔ عزازیل اس کا نام تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان عالم تھا، بعض کہتے ہیں کہ شیطان نے 14 علم کیے تھے۔ پٹھانوں میں مشہور ہے کہ شیطان نے 14 علم کیے تھے۔ شیطان بالکل جاہل اور کمعقل تھا، اس نے کوئی علم ولم نہیں کیا تھا، اس لیے کہ عالم سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے اور خدا کے حکم عدولی نہیں کرتا ہے کبھی بھی وہ، اور غرور اور تکبر بھی نہیں کرتا۔ علم سے تکبر اور غرور ختم ہو جاتا ہے اور جہالت سے تکبر اور غرور آتا ہے۔
اس لیے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ اس آدم کو سجدہ کرنے سے رک گئے، آپ کو کس نے روکا؟ استکبرت ام کنت من العالین، آپ نے تکبر کیا یا آپ کوئی بڑے عالی مقام والے ہو اس سے؟ تو اس نے کہا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، آدم سے تو میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کو اگر آپ اچھالے تو مٹی نیچے آ جائے گی، اور آگ آپ اگر لگائے تو آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، اوپر کو جاتے ہیں، تو آگ بہتر ہوئی نا، اس کے شعلے تو آسمانوں کو چھوتے ہیں اور اوپر کو جاتے ہیں، اور مٹی تو نیچے آئے گی۔ تو ابلیس نے کہا میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ آدم کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے۔ اکڑ گیا، تکبر کیا اس نے، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا اس نے، کان من الکافرین، کافر ہو گیا۔ دیکھو، اگر کوئی عالم ہے، علم والا آدمی ہے، اس سے اس کا بڑا پوچھ رہا ہے تو وہ نظریں جھکا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے قریب گئے، وہ درخت کے قریب گئے، تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے واپسی پر، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے منع نہیں کیا تھا آپ کو کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں، اور میں نہیں کہتا تھا تم دونوں کو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو آپ پھر بھی چلے گئے۔ آدم علیہ السلام چاہتے تو جواب دے دیتے تھے کہ آپ نے تو تقدیر میں لکھا ہے، اس میں تو میری کوئی غلطی تھی نہیں، لیکن آدم نے وہاں جواب نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آدم کے پاس علم تھا، اور علم سے عاجزی آتی ہے، اور ابلیس کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے اس نے غرور اور تکبر کیا، کوئی عالم والم نہیں تھا وہ۔ آدم کو جب کہا کہ کیوں، ہم نے منع نہیں کیا آپ کو کہ آپ نہیں جائے، تو آدم نے آگے سے کوئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعائے آدم آ گئی، خدایا ہماری غلطی ہے، بس اگر تو معاف نہیں کرے گا تو بس ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، خدایا تو معاف کر دے۔ لائق اور فائق طالب علم استاد کے سامنے یہی کہتا ہے کہ بس ہماری غلطی ہے، اس کو پتہ ہے کہ استاد غلط کہہ رہا ہے۔ لائق اور فائق بیٹا باپ اور ماں کے سامنے بھی ایسا کہتا ہے، بس ہماری غلطی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں، سر جھکا لیتا ہے وہ، اور نافرمان اور بدعمل وہ اکڑ جاتا ہے اور آنکھیں دکھاتا ہے، نا میری غلطی تو نہیں ہے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ لائق اور فائق بیٹا اور لائق اور فائق شاگرد، وہ بس اس کو پتہ ہے کہ استاد 100% غلط بول رہا ہے، اور استاد کی غلطی ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ایسے ہی استاد مجھے بے عزت کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ابو مجھے ویسے ہی باتیں سنا رہا ہے، میری تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں اس میں، مجھے اماں باتیں سنا رہی ہے، میری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ لائق فائق بیٹا سب کچھ جانتے ہوئے بھی سر کو جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے بس میری غلطی ہے، آپ معاف کر دیں۔ اور نافرمان اور بدعمل وہ اکڑ جاتا ہے اور کہتا ہے نا میری کیسی غلطی ہے، آپ میری غلطی بتائیں۔ تو آدم کے پاس علم تھا، آدم کو جب کہا کہ کیوں، تو آدم نے آگے سے چوں چرا نہیں کیا، آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہتے آدم 40 سال روئے زمین پر آنے کے بعد، اور پھر توبہ قبول ہو گئے۔ اور ابلیس لعین عزازیل، اس کے پاس علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو اللہ کی نافرمانی کی، اور دوسرا تکبر اور غرور میں آ گیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا، اور مردود ٹھہر گیا قیامت تک کے لیے۔ شیطان
بھی زمین پر اترا. آدم جیسے سری لنکا میں اترے اور بی بی صاحبہ جدہ میں اتری، تو شیطان ایران میں اترا. شیطان کہاں اترا بھائی؟ ایران کا ایک شہر ہے اصفہان. کیا نام ہے بھائی؟ اصفہان. ایران کا ایک شہر ہے اصفہان. شیطان اس اصفہان، یہ جو ایران کے اندر شیطانی چیزیں ہے کہ اسرائیل پر اس نے حملہ کیا ایسا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، ایک آدھ بچہ یا عورت مرد کوئی زخمی ہو گیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا. اسرائیل کو اس نے ابھارا اور پھر کیا ہو گیا؟ تو یہ شیطانی حرکت ہے. اس کے بدلے کے اندر اسرائیل نے حملہ کیا فلسطین پر اور 80 لوگوں کو شہید کیا. کتنوں کو شہید کیا؟ 80 لوگوں کو شہید کیا. یہ شیطانی چیزیں آ رہی ہے، یہ اس میں شیطان ایران کے اندر، جو ایران کے اندر ایرانیوں میں جو یہ شیطانی چیزیں ہیں، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ ادھر ادھر وہ کرنا اور شیطانی کرنا، یہ ان لوگوں کے اندر ہے، یہ چیز ہے. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان جو اصفہان کے اندر اترا ایران میں، تو شیطان ایران کے اندر اتر گیا اور آدم سرندیپ میں اتر گئے اور بی بی صاحبہ جدہ میں اتر گئی اور دونوں کی ملاقات عرفات میں ہو گئی. آدم اور حوا کے آنے کے بعد جب حوا کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو پیدا ہونے سے پہلے شیطان نے پھر پنگا کیا اور پھر خواب میں آیا، اور خواب میں آنے کے بعد بی بی صاحبہ کو کہا کہ جب تیرا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام حارث رکھنا. جب بیٹا پیدا ہو جائے تو نام کیا رکھنا؟ حارث رکھنا. ہے الف رے سے حارث. اس لیے کہتے ہیں کہ حارث شیطان کا نام ہے. حارث کس کا نام ہے بھائی؟ شیطان کا نام ہے. مولوی صاحب اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگلے ہفتے کو